انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا پروگرام ابھی ہوگا، تو اس لیے ایک آخری معزز مہمان مفتی محمد عمران صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ میں اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جتنے مہمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام اور حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بنی نوع انسان میں پیدا فرمایا، یعنی اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس انسان کی قدر و منزلت اللہ نے علم کی بنیاد پر عطا کی ہے، یعنی اس کا مقام اللہ نے جو بلند کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، یہ سجدہ اس سے پہلے امتحان لیا گیا تھا فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ نے وہاں فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر ان کی فضیلت دی گئی، اور جب فرشتوں نے جواب دے نہ سکے فرشتے، اور پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے جواب دیا، تو اللہ پاک نے ان کے اعزاز میں، اکرام نے، آدم علیہ السلام کے اعزاز میں، اکرام میں، جیسے جب بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز اور اکرام میں فرشتوں کا سجدہ کروایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں علم دین کی تعلیم کی اہمیت ہے، وہیں پر عصری علوم کی بھی تعلیم کی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن، ہاں یہ بات الگ ہے کہ کون سا علم ہمیں جنت میں لے جائے گا اور کون سا ہمیں اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنے گا، کون سا علم زیادہ ضروری ہے اور کون سا علم کم ضروری ہے، یہ درجہ بندی ایک مستقل چیز ہے۔ لیکن علم، چاہے دنیاوی علم ہو جسے ہم کہتے ہیں، عصری علم ہو یا پھر دینی علم ہو، دونوں علم کی اہمیت اسلام کے نزدیک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اللہ پاک نے سائنسی بے شمار تحقیقات کو پیش فرمائی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ بے شمار سائنسی تحقیقات اللہ نے فرمائی، جیسے مثال کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اور یہ 5 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو اسلام میں نازل ہوئی سب سے پہلی وحی ہے، جس میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق،
جس نے انسان کو جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہاں دیکھیے انسان کی تخلیق کی جو ترتیب ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو سائنسی تحقیقات اس کے اندر موجود ہیں. اور پھر خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. یہاں پر اللہ پاک نے ذرائع علم کو بیان کیا کہ علم کے ذرائع کیا کیا ہیں، علم کے حصول کے لیے آدمی کو کیا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے علم دین کا ہو، چاہے علم دنیا کا جسے ہم آج کہتے ہیں، چاہے دونوں طرح کے علم اسلام میں مقبول. اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو شروع زمانے سے لے کر کے حضرت نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے جب تک اسلام عروج میں تھا، مسلمانوں کی حکومتیں دنیا پر تھیں، اس وقت تک کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک سائنسدان، ایک سے ایک بڑا سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے فلسفی اسلام میں نامور سے نامور لوگ موجود تھے، جس کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک مستقل موضوع ہے کہ کون کون کس کس زمانے کا بڑا بڑا فلسفی تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہماری اپنے نئے نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. نئے نسل کی ایمان کی تحفظ کے لیے ہمارے بچے آج کن کن اسکولوں میں جا کر کے کیا کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور ان کے کیا حرکات و سکنات ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آج روز روشن کی طرح آیا ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آج جہاں پر اسلامی ماحول کے اندر، اسلامی ماڈل کے اندر جب عصری تعلیم کا نظام جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، اور آج ہمیں یہاں اس اسٹیج پر آ کر کے میں دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اسی نہج پر یہ اسکول چلائے جا رہے ہیں جہاں پر عصری تعلیم کے ساتھ کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک ایڈوکیٹ بن رہا ہے، ایک پائلٹ بن رہا ہے، ایک IAS آفیسر بن رہا ہے. ماشاءاللہ جب اس کو دیکھتا ہوں تو دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اکبر، یہ بچہ دیندار بھی بن رہا ہے، اسلام کا نمائندہ بھی بن رہا ہے، اور ساتھ میں مخلوق کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، اپنے فن سے مکمل فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے. دین اسلام شروع زمانے سے لے کر کے آپ کو ایک مثال پیش کروں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، جہالت بالکل عام تھی. دنیا کی کوئی حکومت اس قوم پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا ایسا ماحول بنایا تھا جہاں ان کے اندر ایمان آیا اور معاشرت کی پاکیزگی آئی. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ کے بعد کچھ قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے تو ان کا یہ فدیہ طے کیا گیا تھا کہ آپ مسلمان بچوں کو اپنا علم سکھائیں گے. وہ کتابت کا علم جانتے تھے، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، سریانی عبرانی زبان وہ جانتے تھے، اس زمانے میں عبرانی زبان وہ جانتے تھے. اور ان کو کہا کہ تم ہمارے بچوں کو یہ عبرانی زبان سکھاؤ گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بچے سیکھ لیں گے تو پھر تم آزاد ہو. اب اندازہ لگائیے، آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں عبرانی زبان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا ہے، تو آج کی زبان انگریزی سمجھ لیجئے. زبان سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم سیکھیں، ہر زبان کو سیکھیں،
لیکن بس اتنا خیال رکھا جائے کہ میرا بچہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ اور یہ میں قابل مبارکباد ہیں اس اسکول کے پرنسپل جناب الحاج آصف صاحب، جنہوں نے یہ محنت کی اور اس پھل کو اس پودے کو لگایا، اور پھر ماشاءاللہ آج سے 5 سال پہلے جب 2019 میں آیا تو مختصر سا مجمع اور پھر مختصر سے طلبہ اور پھر ان کے پروگرام کو میں نے دیکھا تو ہمارا بھی ویسا ہی خیال تھوڑا بہت تھا جس طرح آصف صاحب نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے ان کے سامنے کہا تھا، لیکن جب ان کے عزم کو ارادوں کو ہم نے دیکھا تھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے واقعتاً یہ شخص کامیاب ہوگا۔ آج جب ہم اس مجمع کو دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں کے روزانہ کے جو کارگزاریاں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس نے کام کیا اور کھڑا کیا اور پھر جم گئے تو اللہ پاک نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ میں قابل مبارکباد ہیں یہ سب لوگ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، کاوش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی معلمات، اساتذہ جو بھی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کے معاونین جتنے بھی ہیں سب قابل مبارکباد ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس طرح کے اسکول قائم کیے جائیں جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہو۔ میں ہلکل کے مسلمانوں سے آخری بات یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو ضرور اس اسکول میں داخلہ دلوانے کی کوشش کریں، چونکہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے خاص طور پر 3 سال سے لے کر کے 6 سال کی عمر بچوں کے کھیلتے کھیلتے علم کو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اچھی تربیت اور سلیقہ مندی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اچھا ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے گھر میں سکھائیں اور اگر ہم ان بچوں کو کھیلنے کی اس عمر میں اگر کسی ادارے کے حوالے کرتے ہیں تو سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں یا پھر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، دین کے ساتھ یہ دیندار بھی بن رہا ہے، ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، دیندار بھی بن رہا ہے، انجینئر بھی بن رہا ہے، دیندار بھی بن رہا ہے، یہ IAS آفیسر بھی بن رہا ہے۔ کیا ہم یہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت بھی بنے، اس کی دنیا بھی بنے؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس اسکول کو کامیاب فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں ان بچوں کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک روزانہ دن بدن خوب برکات سے ترقیات سے نوازے۔ اللہ اس علاقے کو بھی قبول فرمائے، آئی ہوئی تمام مستورات کو اور مرد حضرات کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے گودوں میں صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائے، سلطان ٹیپو شہید کو پیدا فرمائے، اسلام کے نام لیوا لوگوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے مہمانان خصوصی رونق اسٹیج، زینت اسٹیج ہو چکے ہیں، اب وقت ہے کہ ان کی جو ہے اعزاز شال پوشی اور گل پوشی پیش کیا جائے۔ آپ کی گل پوشی کے لیے جناب نوشاد صاحب یہ اسٹیج پر آئے۔ دین روشن ہے یہاں اور دنیا بھی آیا، اس پہ ہے ہمیں، اس کو ہم پہ ہے غرور، مل رہا ہے روز شب حصول علم کا سرور۔ اس کے بعد جناب ہاشم صاحب بلے قدری، ان کی معین صاحب۔ دین روشن ہے یہاں اور دنیا بھی آیا۔ اس کے بعد
بعد جناب محمد عارف صاحب ان کی گلپوشی اور شال پوشی کے لیے جناب اس کے بعد جناب امتیاز علی صاحب ان کی گلپوشی اور شال پوشی کے لیے میں جناب الحاج محمد آصف صاحب سے اہمیت کا گلزار ہے علم کا جہاں دین روشن ہے یہاں اور دنیا کے بعد دیکھو ہمارے قائد بھی کیسے محمود صاحب الحاج استاد بھی دین روشن. تو اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جتنے مہمان تھے ان تمام کی گل پوشی اور شال پوشی ہو گئی. تو اب حق بنتا ہے کہ محنت رہی تو اس میں جناب محمد آصف